بڑی ہی خوشی کا یہ موقع ہے. کتنے سال کے فارغین یہاں جمع ہیں اور آپ سب کو مادر علمی سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. کہاں کہاں سے کیسے کیسے سفر کر کے آپ یہاں پہنچے. کل تک آپ طالب تھے، ہم آپ کو پڑھاتے تھے، لیکن آج آپ ایک مکمل کتاب ہیں، ہم آپ کو پڑھتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خدمات کیا ہیں، ان سب کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اور جائزہ لیتے رہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پہچانیے. آپ دنیا سے لینے والے نہیں ہیں، آپ دنیا کو دینے والے ہیں. آپ دنیا کو اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا نہیں ہے، دنیا میں کیا ہے جس سے آپ اپنا دامن بھر لیں گے، بلکہ آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ دنیا میں کیا نہیں ہے جو آپ اسے دے سکتے ہیں. یہ دنیا آپ کے لیے، آپ دنیا کے محتاج نہیں ہیں. مور نے کہا میرا تختہ چمن میرے ساتھ ہے، میں باغ و بہار کا محتاج نہیں. آپ کی یہی حیثیت ہے اس دنیا میں. کبھی کہا جاتا تھا ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن آج ہماری تربیت، ہمارا نصاب تعلیم ایسا ہے کہ ساری دنیا آپ کے قدموں کی زد میں ہے. آپ کے سامنے مسجد نبوی کے فارغین رہنے چاہیے، وہی آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. انہوں نے دنیا کو کیا دیا؟ مسجد نبوی کے فارغین نے پوری دنیا میں وہ پھیل گئے. ہر اچھی چیز انہوں نے ہی دنیا کو دی. دنیا جس سے محروم تھی ان تمام چیزوں کو انہوں نے دیا دنیا کو. ہر میدان میں آپ زراعت سے لے لیجئے، تجارت سے لے لیجئے، سفارت سے لے لیجئے، قیادت سے لے لیجئے، خلافت سے لے لیجئے، امامت سے لے لیجئے. ساری چیز دنیا کو جو دی گئی، ہر اچھی چیز انہی کی طرف سے دنیا میں آئی. آپ انہی کے علوم و فنون پڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے جو کچھ ہے وہی ہے. آپ ان کو پڑھیے. آج آپ دنیا کی ضرورت بن جائیں. اپنے اندر ایسا کمال پیدا کیجئے کہ دنیا آپ کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکے گی. ایسا کمال آپ اپنے اندر پیدا کیجئے. اگر آپ دنیا کی ضرورت بن جائیں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی، آپ کا احترام کرے گی. دنیا آپ کے پاس سب کچھ ہے اللہ کے فضل سے. دنیا کے پاس جو نہیں ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس دین ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، اخلاق ہے، اور آپ کے پاس امانت ہے، دیانت ہے، عفت ہے، عصمت ہے. ساری چیزیں آپ کے پاس ہی. جذبہ خدمت ہے اور خیر خواہی ہے اور ایثار کا جذبہ آپ کے پاس ہے. یہ سب چیزیں آپ دینے والے بن جائیے دنیا کو. اس دنیا میں دینے والے کی قدر کرتا ہے، دشمن بھی دینے والے کی قدر کرتا ہے. لینے والے کی کوئی قدر اس دنیا میں نہیں ہے. اور ہمیشہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف نے دنیا کو دیا، دنیا سے انہوں نے کم لیا. آتا دنیا اکثر مما اخذ منہ. دنیا کو انہوں نے زیادہ دیا، اتنا دیا، دنیا سے انہوں نے نہیں لیا. تو آپ کا یہی مشن ہے اور آپ کا یہی کام ہے اور آپ کی یہی تعلیم ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج آپ ایک مکمل کتاب ہیں. آج ہم آپ کو پڑھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابنائے جامعہ مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، اور ممبر و محراب کی زینت ہیں، اور مسند تدریس میں ہیں، اور دوسرے بہت سارے کام، رفاہی کام کرتے ہیں. ہمارے فارغین میں ڈاکٹر بھی ہیں، ہمارے فارغین میں انجینئر بھی ہیں، اور دوسرے کئی میدانوں میں کام کرنے والے ہیں. یہ دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. تو کبھی یہ بات کہی جاتی تھی ملا کی دوڑ مسجد تک. آج ایسے نہیں، پوری دنیا آپ کے قدموں کی زد میں ہے. آپ اسے خیال رکھیے اور آپ اپنے آپ کو پہچانیے. سب سے بڑی چیز یہی ہے، آپ اپنے آپ کو پہچانیے اور آپ کے پاس جو علم ہے اس علم کی قدر کیجئے. اور آپ دنیا کو کیا دے سکتے ہیں یہ دیکھیے. دنیا سے کیا لے سکتے ہیں یہ نہیں دیکھنا ہے آپ کو. دنیا کو کیا دے سکتے ہیں یہ دیکھیے آپ. یہی جامعہ کا پیغام ہے. اور جامعہ جس نہج پہ جا رہا ہے اور جو اس کا نصاب تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہر میدان میں کامیاب ثابت ہوں. یہ جامعہ کی یہ کوشش ہے، ہر میدان میں آپ کامیاب ہوں. کوئی چیز آپ کی گرفت سے باہر نہ رہے، یہ جامعہ چاہتا ہے اور جامعہ کی یہ کوشش ہے. میں نے آیت سے اپنی بات شروع کی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تقریباً 100 سال سے جامعہ اپنے فارغین کو سند دیتا ہے.
سند دیتا ہے تو یہی تاکید کرتا ہے وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ آپ کا کام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بجا لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ آپ کو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، یہ سارے ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور سارے وسائل آپ کے پاس ہیں اور ساری خوبیاں آپ کے پاس ہیں، ان کو آپ عام کیجئے۔ جب آپ ان چیزوں کو اختیار کریں گے، ان چیزوں کو اپنائیں گے، تو دنیا آپ کی قدردان ہوگی، دنیا آپ کی قدر کرے گی، دنیا آپ کو عزت دے گی، دنیا آپ کا احترام کرے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا جا رہی ہے، دنیا کی عمر کم ہو رہی ہے، دنیا رخصت ہونے والی ہے، اور ہمارے سامنے آخرت ہے، بڑی کڑی منزل ہے آخرت کی۔ لکل منہما بنون، دونوں کی اولاد ہیں، دونوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، مادہ پرستی کے لوگ بھی ہیں اور روحانیت کے علمبردار بھی ہیں، دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آپ آخرت کے بیٹے بن کر رہیے، آخرت کے طلبگار بن کر رہیے، دنیا کے طلبگار بن کر نہ رہیے۔ اليوم عمل وغدا حساب، آج یہ عمل کا میدان ہے، آپ اس وقت عمل کے میدان میں ہیں، جتنا عمل آپ کر سکتے ہیں، جتنا کام آپ کر سکتے ہیں، جتنی نیکی آپ کر سکتے ہیں، غنیمت شمار کیجئے اپنی عمر کو اور یہ کام آپ کیجئے۔ کل حساب کا دن ہے، کل عمل کا موقع نہیں ملے گا، اور آج حساب نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو حساب کے لیے تیار کیجئے۔ یہی جامعہ کا پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ خود اپنے آپ کو سنواریے اور اپنے آپ کو پہچانیے، اور اس کے بعد دنیا کے دکھ اور درد کو سمجھیے اور اس سے کیسے آپ دور کر سکتے ہیں، اس کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے دنیا میں آپ کا کیا مقام ہوتا ہے، دنیا میں کیسے آپ کی عزت ہوتی ہے اور کیا شان ہوتی ہے دنیا میں، آپ یہ دیکھیے۔ آپ دنیا کو دینے والے بن جائیے۔ انبیاء کرام کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، اولیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور دوسرے بڑے بزرگوں کے علماء، اچھے سلف صالحین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان کی جو قدر ہوئی اس دنیا میں صرف اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ وہ بہت کچھ آپ کے پاس ہے، آپ پہلے دیکھ لیجئے آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ کو دنیا سے کچھ لینا نہیں ہے، آپ بہت امیر ہیں اور آپ دنیا کو دینے والے بن کر رہیے۔ کیا نہیں ہے دنیا کے پاس؟ آج دنیا بہت سی خوبیوں سے محروم ہے، بہت سی خوبیاں دنیا میں نہیں ہیں۔ ان خوبیوں، یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کے پاس دیانت ہے، امانت ہے، سچائی ہے اور عدل ہے، انصاف ہے، یہ سب آپ کے پاس ہے، اور خیر خواہی کا جذبہ ہے آپ کے پاس، ایثار ہے آپ کے پاس، اخلاق ہے۔ تو ان کو دنیا کو دینے کی آپ کوشش کریں گے تو دنیا یقیناً آپ کی عزت کرے گی اور آپ کی قدر کرے گی۔ ہم سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، جامعہ کا پیغام میں نے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بتایا ہے، آپ اس کا خیال رکھیے۔ دنیا کے ہر میدان میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے، ہر میدان میں۔ ہر میدان آپ کے لیے آسان ہے اور سہل ہے، کیونکہ آپ نے ایسی مشکل کتابیں پڑھی ہیں جامعہ میں، آپ نے مفصل پڑھی ہے، دلائل الاعجاز پڑھی ہے، بیضاوی پڑھی ہے، ایسی کتابیں پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں کوئی علم اور کوئی فن مشکل نہیں ہے۔ آپ دنیا کو مشکل مت سمجھیے، یہ سب پڑھنے کے بعد دنیا کو آپ آسان سمجھیے۔ اس دنیا میں ضرورت ہے آپ کی، ہر میدان میں آپ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ آج یہاں یہی دنیا چاہتی ہے کہ ہر میدان میں، چاہے وہ عدالت کا میدان ہو، پولیس کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان ہو، دیانتدار افراد کی ضرورت ہے، امانت دار افراد کی ضرورت ہے۔ آپ کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے اور یہ سب آپ کو کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ سول سروس کے اندر پورے امتحان میں 32 مسلمانوں کا انتخاب ہوا۔ یہ تعداد بہت کم ہے، ہماری آبادی کے لحاظ سے ہمیں کم سے کم 100 تو ہونا چاہیے، کم سے کم 100 ہونا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے محنت کی، توجہ کی اور ذہانت کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے فارغین خوشی ہے کہ اس میدان میں بھی آنے کے لیے سوچتے ہیں، جیسا کہ ہمارے گزشتہ سالوں میں مولی ناصر الدین عمری، مولی حسان عمری، ان لوگوں نے اس میدان میں کوشش کی اور بہت حد تک وہ کامیاب ہوئے، اور ناکامی اگر ہوتی بھی ہے
تو آپ کو ناکامی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لا تیأسن اذا کبوتم مرتن ان النجاح حلیف کل مثابری، کہ ایک مرتبہ اگر ناکامی ہوتی ہے تو میدان چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ کامیابی انہی کا ساتھ دیتی ہے جو برابر کام کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس سے بے خبر ہو جائیے، نتیجے سے بے خبر ہو جائیے۔ انبیاء نے کس طرح دنیا کے اندر کام کیا، پوری زندگی میں ایک آدمی بھی ایمان لانے والا نہیں تھا، 2 آدمی ایمان لانے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے زندگی بھر یہ کام کیا، اور والعاقبۃ للمتقین، اخیر میں کامیابی انہی کے ہاتھ میں آئی۔ آپ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہی چیز ہے، اور انبیاء نے یہی کیا، دنیا والوں کے پاس جو نہیں ہے وہ دنیا والوں کو دیا۔ آپ بھی ایسے بن جائیے، دیکھیے دنیا میں کیا نہیں ہے اور وہ آپ دینے کی کوشش کیجیے۔ سر اور آنکھوں پر دنیا آپ کو بیٹھائے گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کے لائق بنائے اور دنیا کو دینے والا بنائے، اور ہماری خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ آپ کی محبت جامعہ سے جو ہے اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ نے یہ اجلاس بلایا ہے اور دور دور سے شریک ہوئے ہی، ان سب کی میں قدر کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔